تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قدیم زمانوں سے لے کر آج تک کئی اقوام کسی اندیکھی ذات کو مانتی آ رہی ہے۔ اسی یقین اور ایمان کی وجہ سے مغربی سائنسدان اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ ایک خدا پر یقین انسانوں کی پیدائش کے ساتھ ہی انسان کے دماغ میں موجود ہوتا ہے۔ یہ واحد چیز ہے جس کے بارے میں انسان کو سیکھنا نہیں پڑتا۔ اس بات کا اقرار سورہ الاعراف آیت نمبر 172 میں کچھ اس طرح موجود ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا کہ کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہر انسان پیدائشی طور پر اللہ کی ذات سے متعارف ہوتا ہے۔ 1997 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے نیورولوجسٹ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے چند مریضوں پر کچھ تجربات کیے۔ ان تجربات سے ایک حیرت انگیز دریافت ہوئی جس میں ایک انسانی دماغ میں وہ حصہ پایا گیا جو اس کی پیدا کرنے والے یعنی صرف اللہ کے لیے مختص ہے، یعنی دماغ کا وہ حصہ جہاں اللہ پر یقین رکھنے کی انفارمیشن محفوظ ہوتی ہے، اور یہ وہی یقین اور عقیدہ ہے جس کا ذکر الاعراف 172 میں موجود ہے۔ مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ دماغ کا یہ مخصوص حصہ بالکل ایک کمپیوٹر چپ کی طرح ہے، تو جب ایک انسان اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس حصہ میں بجلی کی طرح ایک کرنٹ شروع ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دماغ کا یہ حصہ انسان کو سمجھاتا ہے کہ اللہ ہی اس کا خالق اور مالک ہے۔ کچھ جگہ چھوڑ کر دماغ کے اسی حصے کے بالکل نیچے پیٹیوری گلینڈ نامی حصے میں ایک اور سیل ہوتا ہے جس میں بھی ایسے ہی کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق جب دماغ کے اس حصے میں موجود سیل میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کا اثر ایک انسانی کیفیات پر پڑتا ہے، جن کیفیات کو ٹینشن، مایوسی، ڈپریشن، غم و غصہ اور عدم برداشت کہا جاتا ہے۔ 1991 کے ٹائم میگزین کے ایک شمارے میں یہ خبر چھپی کہ دنیا بھر کے قابل سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے 20 سال کی محنت اور لاکھوں ڈالر صرف اس لیے خرچ کر دیے کہ وہ انسانوں کے سکون کے لیے ایک بہترین حل تلاش کر سکے جس میں کسی انسان کو پھر کبھی غم زدہ نہ ہونا پڑے۔ اس تمام ریسرچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ دماغ کے اس حصے میں موجود سیل کو ایک خاص روشنی یعنی لیزر تھراپی سے گزارا جائے تو وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ سکتا ہے، اور سائنسدانوں نے کہا کہ ایک انسانی دماغ میں موجود کیفیات کا تعلق الفاظوں سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان نفرت انگیز الفاظ سنتا ہے تو اس کا پورا وجود بے چین ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی نرم اور شائستہ الفاظوں کو سنتا ہے تو ان الفاظوں سے اس کا دل مطمئن رہتا ہے، اور یہ اس لیے کیونکہ دنیا میں موجود تمام الفاظوں کے ہر حروف میں انرجی کا ایک مخصوص پیٹرن ہے۔ تب ان سائنسدانوں کو اپنی اس طویل ریسرچ کے دوران کچھ الفاظوں اور ان الفاظوں میں موجود حروف کے بارے میں پتہ چلا جن میں ان حروف کو ان میں موجود انرجی اور طاقت کی بنیاد پر الگ الگ کر کے انہیں دو گروپس میں تقسیم کر لیا، جن میں سے ان الفاظ کو الگ کر دیا جو دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ دماغی مریضوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بھی دو گروپس میں بانٹ لیا، اور ان میں سے ایک گروپ کو وہ الفاظ سنائے گئے جو ان سائنسدانوں نے اپنی ریسرچ کے دوران معلوم کیے تھے، اور ایک گروپ کو کچھ ایسے الفاظ سنائے جو نفرت پر مبنی تھے۔ جس گروپ نے امن اور سکون والے الفاظ سنے تو وہ جلد ٹھیک ہو گئے، جبکہ نفرت انگیز الفاظ والے مریض اسی طرح برتاؤ کرتے رہے۔ پیرا سائیکالوجی کے ایک مسلمان ڈاکٹر نے جب ان الفاظوں کو سنا تو وہ حیران رہ گیا، اور ان سائنسدانوں نے سوال کیا کہ ان الفاظ کا آپ کو کیسے علم ہوا؟ تب ان سائنسدانوں نے یہ کہا کہ یہ الفاظ ان کے 20 سالوں کی ریسرچ کا نتیجہ ہے جو ہم نے ان مریضوں پر ٹیسٹ کیے جو دماغی طور پر ناکارہ ہو چکے تھے، اور حیرت انگیز طور پر ان الفاظ کی طاقت سے ان مریضوں میں کافی بہتری آئی ہے۔ جب اس مسلمان سائنسدان نے ان تمام الفاظوں کو ترتیب میں کیا تو وہ الفاظ درود شریف کے الفاظ تھے۔ درود شریف کے الفاظوں کے اسی پورے پیٹرن میں ایک اہم راز چھپا ہے۔ ان الفاظوں میں غور کریں تو بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ درود شریف کے پہلے حصے میں ذکر ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا کوئی معمولی بات نہیں۔ پیغمبر کی بلندی کا وہ مقام ہے جس بلندی کا ہم جیسے گناہگار تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ ہم اللہ سے درخواست کریں کہ اے اللہ اپنے نبی پر درود بھیج، اپنے نبی پر درود بھیج، کیونکہ ہم اس بلندی سے اتنی پستی میں ہیں کہ ہم اس قابل نہیں کہ نبی پاک پر درود بھیجیں۔ اب اس پہلے جملے کے دوسرے حصے میں آپ کی آل پر درود کا ذکر ہے۔ اب اس میں لفظ آل کو زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ سمجھا جاتا ہے جن کو آل محمد کہا گیا، لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن میں جہاں اللہ نے
फिरौन की बात की है तो वहाँ आले फिरौन के अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, जिससे मुराद फिरौन के तमाम मानने वाले। तो अगर आले फिरौन का मतलब फिरौन के मानने वाले यानी फॉलोअर्स हैं, तो फिर आले मोहम्मद से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स यानी पूरी उम्मत होगी। इसकी एक और बड़ी वजह यह भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया, तो ये मुमकिन ही नहीं कि यहाँ रहमत सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना यानी खानदान पर भेजी जाए, बल्कि इससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम खानदान और तमाम उम्मत है। और जब हम एक बार दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो इस बात से बेखबर होते हैं कि हम असल में पूरी उम्मत के लिए अल्लाह से नेकियों और रहमतों की दरख्वास्त करते हैं। हजरत क़ुआब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हर रोज 70,000 फरिश्ते मस्जिद नबवी उतरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते और आपके गिर्द इकट्ठे होकर अपने परों से हर जगह को रोशन करते हैं। वो सारा दिन दुरूद शरीफ पढ़ते और शाम को वापस आसमानों पर चले जाते हैं। फिर शाम को 70,000 और फरिश्ते उतरते हैं जो सुबह तक आप पर दुरूद भेजते हैं और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है। इस दिन कसरत से दुरूद पढ़ा करो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझे पहुंचाया जाता है। एक और हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन और जुमा की रात कसरत से दुरूद पढ़ा करो। जो ऐसा करेगा तो मैं क़यामत के दिन इसकी शफायत करूंगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो लोग होंगे जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद भेजते हैं। एक साइल हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और अर्ज किया कि मुझे कुछ दीजिए, मैं तंगदस्त हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इस वक्त देने के लिए कोई चीज न थी। आपने 10 बार दुरूद पढ़कर साइल की हथेली पर फूंक मार दी और फरमाया, हथेली बंद कर दो। साइल ने बाहर जाकर जब हथेली खोली तो सोने के दिनारों से भरी पड़ी थी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कब्र को इबादत गाह न बनाओ, मुझ पर दुरूद भेजो, बिलाशुबा तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है चाहे तुम जहाँ हो। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी मायनों में बखील वो शख्स है जिसके पास मेरे नाम का तज़किरा हुआ लेकिन उसने मुझ पर दुरूद नहीं भेजा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ता है क़यामत के रोज वो सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को यूं मिटा देता है जैसे कि पानी आग को बुझा देता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की रजा के लिए गुलाम आजाद करने से अफजल है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना अल्लाह ताला की राह में तलवार चलाने और जाने कुर्बान करने से अफजल है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल है कि मजलिसों की जीनत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है, लिहाजा मजालिस को दुरूद पाक से मज़ीन करो। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत ज़ैद बिन वहब से फरमाया कि जुमा का दिन आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना तर्क ना करो। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि दुरूद पाक पढ़ना दुरूद पाक पढ़ने वालों को और इसकी औलाद को और औलाद की औलाद को रंग देता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमान जारी किया कि जुमा के दिन इल्म की आशायत करो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत करो। हजरत वहब बिन मंबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना अल्लाह ताला की इबादत है। दोस्तों, दुरूद शरीफ के ईमान अफरोज वाक़यात में से चंद पेशे खिदमत है। मुहाबुल दनिया में इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत किया है कि क़यामत के दिन किसी मोमन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा तो वो मोमन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में तशरीफ लाएंगे और छुपके से अपने पास से बंद पर्चा मुबारक निकालकर इसके पलड़े में रख देंगे, जिसे रखते ही इसकी नेकियों का पलड़ा वजनी हो जाएगा। इस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो इसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा, आप कौन हैं? इतने सखी, इतने हसीनो जमील, आपने मुझ पर करम फरमाकर मुझे जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया। और वो क्या पर्चा था जो आपने मेरे अमाल में रखा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा, मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये पर्चा दुरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे।
درود شریف پر لکھی جانے والی عظیم کتاب دلائل الخیرات کے مؤلف امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا مزار اقدس مراکش میں ہے۔ وہ اس کتاب کی تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ ایک سفر میں تھے، دوران سفر نماز کا وقت ہو گیا، آپ وضو کے لیے ایک کنویں پر گئے جس پر پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول موجود نہیں تھا اور نہ ہی کوئی رسی، پانی بہت نیچے تھا۔ اسی سوچ میں تھے کہ اب پانی کیسے نکالا جائے، اچانک ساتھ ہی ایک گھر کی کھڑکی سے ایک بچی دیکھ رہی تھی جو سمجھ گئی کہ بزرگ کسی پریشانی میں کھڑے ہیں، انہیں پانی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ نیچے اتری اور کنویں کے کنارے پہنچ کر اس کنویں میں اپنا لاب پھینک دیا۔ اسی لمحے کنویں کا پانی اچھل کر کنارے تک آ گیا اور ابلنے لگا۔ امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کر لیا تو بچی سے اس کرامت کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ یہ سب کچھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کثرت سے درود بھیجنے کا فیض ہے۔ امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت عزم کر لیا کہ میں اپنی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک عظیم کتاب مرتب کروں گا، اور دلائل الخیرات جیسی عظیم تصنیف وجود میں آ گئی۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالحہ شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا۔ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالحہ شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کا شمار کیا اور میرے پڑے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ امام کستلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المواہب الدنیا میں فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا کرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور حق مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا ان پر حلال ہو گئی۔ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے۔ وہ عربی ادب کے بہت بڑے فاضل اور شاعر بھی تھے۔ انہیں اچانک فالج ہو گیا۔ بستر پر پڑے پڑے انہیں خیال آیا کہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسا درد بھرا قصیدہ لکھوں جو درود و سلام سے معمور ہو۔ چنانچہ محبت و عشق رسالت میں 166 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف جیسی شہرت و دوام حاصل کرنے والی تصنیف تخلیق کر ڈالی۔ رات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، بوصیری یہ قصیدہ سناؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ میں بول نہیں سکتا، فالج زدہ ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر پھیرا، جس سے انہیں شفا حاصل ہو گئی۔ پس امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ سنایا۔ قصیدہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسرت و خوشی سے دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حالت خواب میں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا فرمائی، اسی وجہ سے اس کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھے تو فالج ختم ہو چکا تھا۔ گھر سے باہر نکلے، گلی میں انہیں ایک مجذوب شیخ ابو الرجا رحمۃ اللہ علیہ ملے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ رات والا وہ قصیدہ مجھے بھی سناؤ۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا، جب اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوشی سے جھوم رہے تھے، میں بھی دور کھڑا سن رہا تھا۔ حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا خواہ ہو اور درود ابراہیم کثرت سے پڑھتا ہو تو اللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف کرتا ہے۔ نماز عشاء کے بعد 313 مرتبہ درود ابراہیم کا ورد رزق میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ نماز فجر اور مغرب کے بعد 70 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد دشمنوں اور بری نظروں سے بچانے کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ روزانہ تہجد کے وقت 500 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے سے قرب الہی اور روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ نماز فجر کے بعد دعا کرتے ہوئے 41 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد اولاد کے لیے حفاظت اور نیک اخلاق کا باعث بنتا ہے۔ درود شریف کے فضائل، اہمیت اور برکات کے بارے میں یہ باتیں ہمیں اس عظیم عمل کی اہمیت کو سمجھاتی ہیں۔ درود شریف صرف ایک ذکر نہیں
بلکہ یہ ہمارے دلوں کو سکون دینے، ہماری مشکلات کو آسان کرنے اور ہماری آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے اور اللہ سے قربت کا بہترین وسیلہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں درود شریف کو شامل کریں، نہ صرف عبادت کا حصہ بنائیں بلکہ اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنائیں۔ یہ عمل نہ صرف دنیاوی کامیابیوں کا باعث بنتا ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کا بھی ضامن ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نورانی بنائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔